حسین کا پیغام بھی حق ہے. بھائی بات پوری کر لیتے ہیں نا. حسین کا پیغام بھی حق ہے. ویسے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق اکیلے حضرت علی کی شان میں قرآن کی 300 آیتیں اتری ہیں. کتنی؟ بھائی یاد رکھنا ہے. ہائے ہائے، کسی کو اگر کہیں طالب علمی دور میں ایک شیلڈ مل جائے اسکول کی طرف سے، وہ اس کو سنبھال کے رکھتا ہے. ہاں، اگر سرٹیفکیٹ مل جائے، ستارہ شجاعت مل جائے آرمی کی طرف سے، تو ساری زندگی اس کا میڈل اس کے جناب عزت کا باعث ہوتا ہے. یار اس علی کا کیا مقام ہوگا کہ جن کی شان میں ایک دو جملے ولی نے نہیں، صدیق نے نہیں، نبی نے نہیں، بلکہ 300 آیتیں کائنات کے رب نے قرآن میں اتاری ہیں. تو چونکہ اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو آل پیغمبر کا ذکر قرآن کے ہر پارے میں موجود ہے. سبحان اللہ کی آواز آ جائے نا. لیکن کچھ آیات ایسی ہوتی ہیں، مزاج ہوتا ہے محبت والوں کا کہ کچھ آیات کو خصوصی طور پر اپنا موضوع سخن بناتے ہیں. اگرچہ اس کے ضمن میں کئی دفعہ آپ حضرات گفتگو سماعت فرما چکے ہوتے ہیں، لیکن محبت والوں کو جب بھی محبت کی بات سننے کو ملے وہ اور ہی اور لذت محسوس کرتا ہے. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کی ایک آیا جس کو آیت مباہلہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اس آیت کے سیاق سباق، اس آیت کے شان نزول، چونکہ ہمیشہ آیت کا مفہوم جب تک شان نزول کو نہ دیکھا جائے تب تک آیت کا مفہوم صحیح سمجھ نہیں آتا. آیت کے شان نزول کو جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں مزید دلائل دینے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی کہ علی کون ہے، فاطمہ کون ہے، حسن کون ہے، حسین کون ہے. میرے مصطفیٰ نے جب حق عام کیا، باطل کے ایوانوں میں آگ نہیں لگ گئی. نجران کے عیسائی جن پر پوری دنیا کے عیسائیوں کا اعتماد تھا، ان کا مذہبی مرکز تھا، لوگوں کی نظر میں وہاں کے پوپ اور وہاں کے جو مذہبی رہنما تھے عیسائیت کے، وہ اپنی مثال آپ تھے. وفد گئے نجران کے عیسائیوں کے پاس. یہ محمد نے تو آ کر ہمارے عقیدے کا ستیہ ناش کر دیا ہے. ہمارا عقیدہ تو تھا کہ عیسیٰ ابن اللہ، یہ آ کر کہتے ہیں عیسیٰ روح اللہ. ذہن کو یاد رکھنا ہے. یہ آ کر کہتے ہیں عیسیٰ روح اللہ. ہم کہتے ہیں وہ اللہ کا بیٹا، یہ کہتے ہیں وہ اللہ کا نبی. ہم کہتے ہیں اللہ کا بیٹا، یہ کہتے ہیں اللہ کا بندہ. عجیب بات ہے. ایسا کرو، اٹھو، تیاری کرو اور محمد کے ساتھ جا کر بحث کرو، ٹکراؤ اس کے ساتھ، تاکہ تمہارا یہ دبدبا پوری دنیا عرب پر خصوصی طور پر اور باقی ساری دنیا پر پھر تمہارا دبدبا قائم ہو. یہ نئے عقیدے کو گنجائش نہیں ہونی چاہیے. جناب وہ کئی درجن لوگ، مختلف تعداد ہے اس لیے میں نے درجنوں کی بات کی ہے، وہ کئی درجنوں لوگ اپنا سارا کچھ کتابیں اٹھا کر میرے رسول کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہنے لگے ہم مناظرہ کرنے آئے ہیں. ذہن کو حاضر رکھیں، کیا کرنے آئے ہیں؟ میرے کریم مدنی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کی آمد کا یہ معاملہ دیکھا، میرے کریم آقا متانت و وقار کے ساتھ اس محفل مناظرہ میں تشریف لے گئے. آپ نے فرمایا تم کیا کہتے ہو؟ کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. آپ نے فرمایا دلیل؟ کہا دلیل یہی ہے کہ اگر وہ بیٹا نہیں تو اس کے باپ کا نام بتاؤ. میرے آقا مسکرائے، فرمایا اگر یہی دلیل ہے تو پھر آدم بھی تو اللہ کا بیٹا ہونا چاہیے، کہ اگر نہیں تو پھر اس کے باپ کا نام بتاؤ.
نہیں تو پھر وہ تمہارے نزدیک بندہ ہے، تو اگر وہ بغیر باپ کے پیدا ہو کر پھر بھی بندہ ہے تو عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہو کر رب کا بندہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کچھ اپنے عقلی شگوفے کھلانے شروع کیے، کچھ اور باتیں کرنی شروع کی، کچھ اور، تو چونکہ نبوت کا ایک مزاج ہوتا ہے، وہ عام پڑھا لکھا صحیح عقل مند عالم آدمی کسی جاہل سے ٹکراتا نہیں، اس سے باتیں کہتے جا تیرا علم اتنا ہی تھا، جو بات میں نے کرنی تھی وہ کر دی ہے۔ کہاں آمنہ کا چاند، کہاں نبیوں کا امام، جس کے بارے میں کہتا ہے میرا امام بوصیری کہ وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِّنَ الدِّيَمِ فَاقَ النَّبِيِّينَ فِي خَلْقٍ وَفِي خُلُقٍ وَلَمْ يُدَانُهُ فِي عِلْمٍ وَلَا كَرَمٍ۔ سبحان اللہ کی آواز آ جائے نا۔ امام بوصیری فرماتے ہیں یہ سارے نبی میرے رسول کے بارگاہ میں اس طرح منگتے ہیں نبی کے دربار میں، اور ان کی حالت یہ ہے کہ جب میرا نبی بانٹنے پہ آتا ہے تو سارے پیغمبر نبی کے اس علم کے کمال کے عطا کے سمندر کے سامنے قطرہ ہے، اور یوں سمجھو جیسے بارش کی ایک فوار کا قطرہ، میرا نبی بارش، سارے انبیاء ان کے سامنے بارش کے قطرے کی مانند، اور جس نبی کے مقابلے میں نبیوں کا یہ معاملہ ہو، اس نبی کے مقابلے میں کسی اور کے علم کا سکہ کیسے چل سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے سرکار کی بارگاہ میں جب یہ مناظرہ تھوڑا طویل ہو گیا، آگے حجت بازی، سرکار تشریف لے گئے، پیچھے ایک دوسرے سے کہنے لگے دیکھا ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ رب نے کہا میرے یار، میرے خلیل کے سامنے جو آیا، مناظرہ کرنے آیا تھا، وہ جیسے نہیں گیا، اب ہم چاہتے یہ ہیں کہ جو تیرے مقابلے میں ہے، باہر جا کے تو ہر مناظرہ کرنے والا یہی کہتے ہیں میں جیت کے آیا ہوں۔ اس وقت کوئی ویڈیو تو تھی نہیں کہ جناب بعد والے دیکھ لیتے، کہتے ہاں سانو پتہ چل گیا تو جو کو کر کے آیا۔ تو اب قریب تھا کہ یہ باہر نکل کے نجران میں جا کر لوگوں کے سامنے غلاتے ہوئے، لوگوں کے سامنے اپنے اپنے عقلی شگوفے کھلاتے ہوئے کہتے کہ ہم نے محمد کو معاذ اللہ چپ کر دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ میرے رب نے کہا میرے یار اب ان سے کہہ دے اب مناظرہ ختم، مباہلہ ہوگا۔ سبحان اللہ کی صدا ذرا لگنی چاہیے، کیا ہوگا؟ مباہلہ ہوگا۔ میرے کریم نبی کی طرف رب کا پیغام آ گیا، قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اے میرے پیارے مدنی سونے محمد، تم کہہ دو آؤ نجران کے عیسائیوں، اب مباہلہ ہوگا، مناظرہ نہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا تم اپنے بیٹے بلاؤ، میں اپنے بیٹے بلاؤں گا، تم اپنی عورتیں بلاؤ، میں اپنی عورتیں بلاؤں گا، تم اپنی جانوں کو بلاؤ، میں اپنی جانوں کو بلاؤں گا، پھر ہوگا یہاں مباہلہ۔ لعنت بھیجیں گے جھوٹوں پر، اللہ کی جھوٹوں پر لعنت ہوگی۔ انہوں نے کہا ہمیں قبول ہے مباہلہ۔ اللہ اللہ، اب اعلان ہو گیا کہ مباہلہ یوں ہوگا، نبی اپنے بیٹے بلائے گا، وہ اپنے بیٹے بلائیں گے، نبی اپنی عورتیں بلائے گا، وہ اپنی عورتیں بلائیں گے، نبی اپنی جانوں کو بلائے گا، وہ اپنی جانوں کے ساتھ حاضر ہوں گے، مباہلہ ہوگا۔ اللہ اللہ، اب چشمے فلک دیکھنے لگی ہے کہ بھیٹوں میں کون آتا ہے، اس لیے کہ نبی کا اپنا تو کوئی بھیٹا ہی نہیں ہے۔ یار عجیب شرط میرے اللہ نے رکھ دی، بیٹوں کو بلاؤ،
بیٹا نبی کا ہے ہی کوئی نہیں. ہاں ایک تھے وہ حسین پہ، میں تو یوں کہتا ہوں کہ وہ حسین کے عدل بدل میں ہو گیا کام سارا. ہاں وہ تو گئے وصال فرما گئے، بیٹا ہے ہی کوئی نہیں نبی کا. بظاہر کتنا ویک پوائنٹ ہے، سمجھ نہیں آئی آپ. عدالت آپ کو کہہ کے جا اپنے بیٹوں کو لے کے آ تب میں فیصلہ کروں گا. آپ اپنے بیٹوں کی جگہ نواسے لے کے جائیں، مخالف وکیل رگڑا نہیں لگا دے گا آپ کو. عدالت کہہ کے عورتیں لے کے آؤ، آپ ایک اپنی بیٹی پکڑ کے لے جائیں، مخالف وکیل یہ نہیں کہے گا صاحب آبجیکشن، آپ نے جہاں پر کہا تھا عورتیں لاؤ یہ ایک لے کے آ گیا، آپ نے کہا تھا بیٹے لے کے آؤ یہ نواسے لے کے آ گیا، آپ نے کہا تھا جانیں لے کے آؤ یہ بھائی لے کے آ گیا. ایمان سے بتاؤ کیا عدالت مخالفت میں ڈگری جاری کرے گی کہ نہیں؟ بھائی اگلا بندہ تو بغیر مبالغہ کیے، بغیر مناظرہ کیے، بغیر کیس لڑے جیت گیا کہ نہیں؟ صورتحال کو یہاں بھی ایسی ہے. چیلنج ہو گیا، تم اپنے بیٹے لاؤ میں اپنے بیٹے، تم اپنی عورتیں لاؤ میں اپنی عورتیں، تم اپنی جانوں کو بلاؤ میں اپنی جانوں کو بلاتا ہوں، پھر کریں گے مباہلہ. اللہ اکبر. اب دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں بیٹوں میں کون آئے گا، عورتوں میں کون آئے گا، جانوں میں کون آئے گا. میں قرآن کی بات کر رہا ہوں. بہت ساری دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم آل بیت کی فضائل اور مناقب کو جب بیان کریں تو بہت سارے لوگوں کو یہ پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، حدیث ضعیف تو نہیں، حدیث ضعیف تو نہیں. میں کئی جگہ میں نے دیکھا ہے، بالخصوص چونکہ وہ مولویوں کا مزاج ہوتا ہے نا، جب شروع کرو ضعیف ہی نہیں. حیرت کی بات ہے یہ. میں تو اکثر یہ آپ کی تھوڑی تربیت کرنے جا رہا ہوں. حیرت کی بات ہے، ممبروں پہ بیٹھ کے کانوں پہ ہاتھ رکھ کے غوث پاک کی کرامتیں بیان کریں گے، نہ زمین میں ہوگی نہ آسمان میں ہوگی، پتہ ہی کوئی نہیں. بلال دی چکی پین ہوندی سی، کدھر لکھا پتہ ہی کوئی. او فلانے پیر نے ہنج کیتا کھمبا پٹ چھڑیا، او ہنج کیتا بوٹا پٹ چھڑیا. کبھی کسی نے یہ کہا ہے تو یار اس کی کوئی سند اے دس کتھوں سنیا کتھے پڑھیا؟ تسی تے لوگ واہ 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 واہ، نال میاں صاحب دا دوڑا لگیا تے واہ واہ واہ. کیا کیا حیرت ہوتی ہے مجھے ان لوگوں پر اور اس طرح کے لوگوں پر کہ جب عام معاملات ہوں، کرامتیں بیان ہوں، کوئی اور واقعان ہوں، کبھی کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ میں ذرا پوچھ لوں کہ کون سی کتاب میں کس جگہ. ادھر شان اہل بیت بیان ہو. عجیب بات ہے یار. ہاں پتا چلتا ہے کہ تیرے اندر کچھ نہ کچھ ہلچل ہے، ہاں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے جو تجھے مجبور کرتی ہے کہ ذرا بول ضعیف تو نہیں ہے. حالانکہ قانون یہ ہے کہ اگر فضائل کے بیان میں کوئی ضعیف روایت بھی ہو وہ بھی کئی روایتیں مل کر درجے حسن تک چلی جاتی ہے. سبحان اللہ کی آواز آ جائے. لیکن یہ جو چیزیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں قرآن پاک کے اور اس کی تفاسیر کو انشاءاللہ جس تفسیر کو مرضی اٹھاؤ گے سامنے یہی تفسیر ملے گی، جس پہ نہ انگلی اور نہ انگلا کچھ بھی نہیں اٹھا سکتے، نہ آواز نہ زبان کچھ بھی نہیں کھول سکتے. اللہ اللہ لوگ دیکھنے لگے گے کہ اب کون آنے والا ہے، بچوں کی جگہ کون، عورتوں کی جگہ کون، جانوں کے بدلے کون. اچانک میرے رسول اکرم نے فرمایا او علی کدھر ہو، فاطمہ کدھر ہو؟ اللہ اکبر، حاضر ہو گئے. یا رسول اللہ، آقا حضور حاضر گئے. فرمایا علی بچوں کو بلاؤ، حسنین کو بلاؤ. حسنین بھی آ گئے. اب کتنے ہو گئے دیکھ، نبی، علی، فاطمہ، حسن، حسین.
یہ 5 تن اکٹھے ہو گئے. میرے رسول نے فرمایا علی میں نے تجھے بھی بلایا ہے, زہرا میں نے تجھے بھی بلایا ہے, ننھے حسن تمہیں بھی